قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر رضي الله تعالى عنه. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل صدر احترام سامعین گرامی قدر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین آج پوری دنیا کے اندر اپنی روشنی کو بکھیرے ہوئے ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نور تمام عالم کو جگمگا رہا ہے. اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی سچی محنت پروگرام، اس کا بھی بے شمار دخل ہے، اور اس کے ساتھ وہ قدسی جماعت جس کو اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں جا بجا بہت ہی خوبصورت القابات اور انعامات سے اور ابدی رضا کے سرٹیفکیٹ سے نوازا ہے. اس قدسی جماعت کی محنت کا بھی اس دین کے پھیلاؤ میں بڑا اہم دخل ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑا پروگرام لے کر کے آئے جس کو اسلام کہتے ہیں، اور اسلام کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ یہ جو منشور آیا ہے یہ تمام تر انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے ہے، سارے عالم کی رشد و ہدایت کا اس میں سامان موجود ہے، اور پورے عالم کی قیادت کے لیے یہ دستور اور منشور کافی ہے. اب دنیا کو مسخر کرنے کے لیے جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دستور اور منشور کے مطابق منشور پیش کرے گا یا پروگرام دے گا تو اس کا پروگرام تو کامیاب ہو سکتا ہے، بصورت دیگر اس سے الٹ پروگرام یقیناً ناکام رہیں گے، اور کوئی پروگرام بھی کامیابی کی منازل طے نہیں کر سکے گا. اس حوالہ سے ہماری معروضات کچھ عرصہ سے مختلف پیرائی میں آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سارے پہلو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کے اشارے ہیں، اور انہوں نے مختلف جہاد میں مختلف حیثیات سے اسلام کی
کی بڑی خوبصورت تصویر کائنات کے سامنے، عالم کے سامنے رکھی ہے۔ تمام حیثیات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے خاکے ہمارے سامنے بڑا ہی خوبصورت رنگ بھرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور بڑے نمایاں ہیں۔ اسی وجہ سے کہ ہم سوالات انبیاء کرام علیہ السلام میں سے سارے انبیاء کو یا جتنے ہمیں معلوم ہیں ان کی طرف، ان کی محنت کی طرف نظر ڈالتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ تقریباً سب سے کم عرصہ جو نبوت کی محنت کا ملا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ 40 سال کی عمر میں نبوت ملتی ہے اور یہ آپ 63 سال کی عمر میں اس دنیا فانی سے پردہ فرماتے ہیں۔ یہ 23 سال کا عرصہ جس میں سے 3 سال تقریباً آپ وہ نکال دیں جو کہ اپنی قوم کے اندر محنت کے تھے یا وہ بھی شامل کر لیں تو ٹوٹل 23 سال بنتے ہیں۔ ان 23 سالوں کی محنت دیگر انبیاء کے مقابلے میں بہت معمولی سی لگتی ہے، لیکن نتائج کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام سب سے آگے بڑھا ہوا ہے۔ نتائج کے اعتبار سے نبی علیہ السلام تمام انبیاء سے آگے دکھائی دیتے اور حضور علیہ السلام کو جو ساتھی ملے وہ بھی ایسے باکمال انسان تھے، باکمال لوگ تھے کہ ایسے ساتھی اور کسی نبی کو اس انداز میں مل نہیں سکے۔ میں نے عرض کیا کہ آج مختصر عرصے میں حضور علیہ السلام کی محنت کے بعد آج بھی پوری دنیا کے اندر اسلام کا نام چل رہا ہے، اسلام کا سکہ چل رہا ہے، اسلام کا بول بالا ہے، اسلام اپنی اصل شکل و صورت میں آج بھی موجود ہے۔ حضور علیہ السلام کا لایا ہوا پروگرام قرآن کی صورت میں منوعاً موجود ہے جیسے کہ نازل ہوا۔ حضور علیہ السلام کے فرامین جو کہ وحی کی ایک قسم ہے ان کو بڑی حفاظت کے ساتھ، بڑی احتیاط کے ساتھ قوم کے سامنے رکھا گیا۔ اس میں سے مدلس اور اس میں سے یعنی کہ کذاب قسم کے جھوٹے راوی اور غلط قسم کے لوگوں کو بڑی چھانٹ پھٹک کے ساتھ حضور علیہ السلام کی احادیث میں سے نکال کر کے باہر کیا گیا اور بڑی احتیاط کے ساتھ حضور علیہ السلام کے فرامین کو قوم کے سامنے حفاظت کے ساتھ پیش کیا گیا جیسے قرآن کو پیش کیا گیا۔ اور اس کے ساتھ حضور علیہ السلام کی زندگی کے تمام پہلو ان کو بڑی حفاظت کے ساتھ قوم کے سامنے رکھا گیا۔ حضور علیہ السلام کی زندگی کی تمام حیثیتوں کو اس قوم کے سامنے بڑی حفاظت کے ساتھ رکھا گیا، بلکہ حضور اسلام کی اپنی ذات کو بڑی وضاحت اور تفصیل کے ساتھ اس قوم کے سامنے، دنیا کے سامنے رکھا گیا ہے، رکھا جا رہا ہے کہ کوئی جزی چھوٹتی نہیں ہے، کوئی حصہ چھوٹتا نہیں ہے کہ جہاں پر نبی علیہ السلام کی ذات اور ان کی صفات اور ان کی محنت چھپی رہ سکے۔ بڑی محنت کے ساتھ یہ سارے معاملات کو کیا گیا اور اس کے ساتھ حضور علیہ السلام کا اخلاص، ان کی محنت، ان کی انتھک قسم کی محنت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں کیا کہ دین پوری دنیا میں پھیلا اور اس میں حضور علیہ السلام کے اخلاص کو جہاں پر بڑا گہرا دخل ہے، وہاں پر حضور علیہ السلام نے جس جماعت کو تیار کیا، جس جماعت کے لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے اس بوجھ کو، جس بوجھ نے آپ کی کمر کو دوہرا کر دیا تھا، انقض ظہرک کہ آپ کی کمر کو جس بوجھ نے دوہرا کر دیا تھا، اس بوجھ کو بٹانے کے لیے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ہم نے آپ کو ایک جماعت دی ہے۔
جس جماعت نے آ کر آپ کے اس بوجھ کو آپ کے ہاتھ سے لیا اور پوری دنیا کے اندر اس بوجھ کو لے کر کے گئے، یہ بوجھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت نے اٹھایا تھا۔ الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ حضور علیہ السلام کی دین بڑا مضبوط اور بھاری دین جس کو لے کر حضور تشریف لائے، اس بھاری اور مضبوط دین کو جس جماعت نے اٹھایا اس کو صحابہ کی جماعت کہتے ہیں، جس کو حضور علیہ السلام نے بڑی محنت کے ساتھ تیار کیا۔ اس جماعت کا جو اول فرد ہے، آج ہم نے ان کی شخصیت پہ بات کرنی ہے برکت کے لیے، ان کی ذات پہ بات کرنی ہے، جن کو آج میں اور آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کہ اس جماعت کا سب سے پہلا فرد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور بعض لوگوں کے ذہن میں صرف اتنی سی بات ہوتی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور ان کے ذہن میں کوئی بات ایسی نہیں آتی کہ جس کی بنیاد پہ یہ سمجھ سکیں کہ آیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اسلام لانے میں ہی پہلے تھے، یا خلیفہ بننے میں ہی پہلے تھے، یا اور بھی کسی کام میں پہلے تھے۔ سادہ سی بات ذہن میں رکھیے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر اعتبار سے پہلے ہیں انبیاء کے بعد، کیونکہ حضور اسلام نے بھی فرمایا ہوا کہ افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ تمام انبیاء کے بعد افضل اگر کوئی انسان ہے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے۔ انبیاء کی جماعت ان سے بالا تر ہے، اور انبیاء کے بعد اگر کوئی انسانوں کے گروہ میں سب سے عظیم انسان ہے، سب سے بہترین انسان ہے، سب سے افضل انسان ہے، تو وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور کوئی نہیں ہے۔ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اسلام لانے میں ہی یا خلیفہ بننے میں ہی پہلے نہیں ہیں، بلکہ آپ ان کی زندگی کے گوشوں پہ نظر دوڑائیں گے نا جی، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہر اعتبار سے پہلے، ہر حیثیت سے پہلے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے بڑے معاملات سے نوازا ہے۔ اس کو اللہ رب العزت نے، جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اللہ کے نبی نے بھی فرمایا کہ افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد سب سے افضل جو انسان ہے وہ ابو بکر ہے۔ اور اس کو صرف اللہ کے نبی نے نہیں کہا، بلکہ یہ بات تو ہم جانتے ہیں کہ سارے انبیاء کے جو سردار ہیں، سارے انبیاء کے سید ہیں، سارے انبیاء سے اعلیٰ ہیں، سارے انبیاء سے جو افضل ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک واقعہ ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جب مدینہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تھے تو اللہ رب العزت نے اس کا نقشہ قرآن میں کھینچتے ہوئے فرمایا تھا کہ اذ اخرجہ الذین کفروا، کہ جب کافروں نے ان کو نکالا تھا تو غار میں چلے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو بکر بھی غار میں تھے، وہ ایک الگ عشق و محبت کی ایک لازوال تاریخ ہے، عشق و محبت کی عجیب داستان ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے گئے، حضور اسلام کیسے، یا ابو بکر آئے تھے حضور اسلام کے پاس، یا حضور اسلام ابو بکر کے پاس گئے تھے، پھر ان کا نکلنا جانا، یہ بڑی عجیب اور کیف و مستی میں ڈوبی ہوئی ایک محبت بڑی داستان ہے سیدنا صدیق اکبر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میں اس کی طرف نہیں جا رہا ہوں ابھی۔ اس غار میں جب گئے تو اللہ رب العزت نے اس غار کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا تھا کہ جب آپ کو نکالا تھا تو اذ ہما فی الغار اذ اخرجہ الذین کفروا، جب ان کو کافروں نے نکالا تو ثانی اثنین، دوسرے میں سے دوسرا، اذ ہما فی الغار، جب یہ دونوں غار میں تھے، فإذ یقول لصاحبہ، جب انہوں نے اپنے ساتھی سے، اپنے صحابی سے کہا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر تو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے کہ حضور علیہ السلام نے، اللہ کے قرآن نے ان کے ساتھ وہ نقشہ کھینچتے ہوئے بتایا تھا کہ ثانی اثنین، کہ دوسرے کا دوسرا،
یعنی کہ ان دونوں میں سے ایک پہلے تھا، دوسرا تھا، اور پہلے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اب ابو بکر اور حضور ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور کو ہم دوسرا نہیں کہہ سکتے، تھے دو بندے، ان دونوں میں سے جو دوسرا تھا وہ ظاہری بات ہے کہ ابو بکر ہو سکتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہو سکتے۔ تیسرا اس لیے نہیں کوئی ہو سکتا کہ وہاں پر تیسرا تھا ہی کوئی نہیں، تیسرا بشر تھا ہی کوئی نہیں، تیسرا انسان تھا ہی کوئی نہیں، دو ہی بندے وہاں پر موجود تھے۔ اللہ نے ان کو ثانی اثنین کہہ کر واضح کر دیا کہ جو پیغمبر کی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، جو رسول کی صفات کے ساتھ متصف ہے، جس کو اللہ نے نبی اور رسول بنایا ہے، اس کے ساتھ جو ساتھی ہے وہ دوسرا ہے۔ تو اس میں ابو بکر صدیق حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے، وہ حضور کے دوسرے تھے، لیکن انبیاء کے بعد انسانوں میں سب سے پہلے تھے۔ یہ قرآن کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر سب سے پہلے، صرف خلافت میں پہلے نہیں ہے کہ حضور کے بعد ان کو پہلا خلیفہ بنا دیا گیا ہے، تو مسلمان صرف اسی بات کو جانتے ہیں یا یہ جانتا ہے کہ حضور کہ یہ صحابی سب سے پہلے مسلمان ہوئے تھے، اور کچھ نہیں۔ اللہ کے قرآن نے بڑی وضاحت کے ساتھ کہہ دیا کہ انبیاء کے سردار کے بعد جس کا نمبر اس دنیا میں پہلا بنتا ہے وہ ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس کو حضور نے بھی بیان فرما دیا کہ انبیاء کی جماعت کے بعد سب سے افضل جو انسان ہے وہ ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد قبول اسلام کی داستان آپ کے سامنے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اسلام قبول کرنے والے۔ دیکھیے چار چیزیں آتی، چار لوگ آتے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، آپ نے پڑھا ہوا سب نے، لیکن ان میں اور ابو بکر میں فرق کیا ہے؟ اس فرق کو آپ نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ ہیں، میری آپ کی اماں ہیں، اور ایک غلام کا نام آتا ہے جس کو زید کہتے ہیں، وہ حضور کا غلام ہے، وہ بھی سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والوں میں ان کا نام آتا ہے، اور ایک بچہ جس کو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ان کا نام آتا ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا، اور ایک نام آتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ وہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں۔ اب ان کے درمیان فرق کیا ہو سکتا ہے؟ چاروں کے درمیان ابو بکر ان سے پہلا کیسے؟ ان تینوں میں سے یہ بات طے ہے کہ غلاموں میں سب سے پہلے جو زید نے اسلام قبول کیا، عورتوں میں سب سے پہلے جو خدیجہ نے اسلام قبول کیا، بچوں میں سب سے پہلے جو علی نے اسلام قبول کیا، مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر نے اسلام قبول کیا رضی اللہ تعالی عنہم وعنہا، انہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ لیکن ان میں فرق کیا ہے؟ آپ ذرا فرق کو ملاحظہ کیجئے گا کہ بڑا آسانی کے ساتھ سمجھ میں آنے والا فرق کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اسلام قبول کیا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، اور حضور کی بڑی وفا شعار بیوی ہے، حضور کی وفادار بیوی ہے، حضور سے محبت کرنے والی ہے، بڑی معاملہ فہم ہے، بڑی معاملہ شناس ہے، حضور کی مزاج شناس ہے، حضور کی دکھ اور درد کی ساتھی ہے، حضور کی زیادہ اولاد کی ماں ہے، حضور علیہ السلام کی ہر قسم کے گرم و سرد حالات میں حضور کے ساتھ زندگی کا ایک بڑا حصہ بتانے والی ہے۔ وہ حضور علیہ السلام کی اسلام سے پہلے بھی گرویدہ تھی، حضور نے ان کا کاروبار کیا ہوا تھا، نبی علیہ السلام نے ان کے کاروبار کو اس انداز میں پروان چڑھایا تھا، ان کی مثال پورے عرب کے معاشرے میں نہیں ملتی، وہ ہر لحاظ سے ان سے واقف تھی، فرشتے ان پر سایہ کیے ہوئے انہوں نے دیکھا ہوا تھا، ان کے غلام میسرہ کی ساری گواہیاں حضور کے حق میں یہ بات ان کے سامنے تھی، ان کی عظمت، ان کی قدر، ان کی منزلت، ان کا مقام، ان کی عزت، ان کی قدر، ان کی رفعت ساری کی ساری پہلے سے ہی اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل و دماغ میں تھی۔ حضور علیہ السلام نے جب اسلام کا اعلان کیا کہ مجھے نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہے تو بیوی تھی، اور بیوی اچھی وہی ہوتی ہے جو شوہر کے تابع ہو کر کے چلے، شوہر کی بات مان کر کے چلے۔ اما عائشہ خدیجہ نے، اما خدیجہ الکبریٰ نے جب ان کے کلمہ پڑھ لیا تو بیوی ہونے کے ناطے ان کا حق بنتا تھا کہ اچھی بیوی کی طرح ان کی بات کو تسلیم کرے، جو دعوت بھی سچی تھی، پروگرام بھی سچا تھا۔ ایک بیوی ہونے کے ناطے اپنے شوہر کی بات کو تسلیم کر لینا
یہ ضروری تو تھا وہ اپنی جگہ، لیکن بڑی بات نہیں تھی اچھی بیویاں شوہر کے تابع ہو کے چلا کرتی۔ ایک غلام ہے، اور غلام آج کل کے نہیں کہ آپ نے دکان پہ ملازم رکھا ہوا ہے 20 30 25 40 50 60 ہزار 1 لاکھ پہ، اور وہ 1 لاکھ پہ بھی جس کو آپ نے ملازم رکھا ہوا ہے نا، اگر اس کو کوئی بات اچھی نہیں لگتی وہ آپ کی دکان چھوڑ کے چلا جاتا، نہیں میں نے نہیں آنا کل سے، اپنا انتظام کریں آپ۔ اس دور کا جو غلام ہوتا تھا وہ خریدا ہوا ہوتا تھا، اور آپ نے جس کام کے لیے ملازم کو رکھا ہوا آپ اس سے دوسری لائن کا کام نہیں لے سکتے۔ وہ کہتا مجھے جس کام کے لیے رکھا ہے وہ کام مجھ سے لے، مجھ سے دوسرے کام نہ لے آؤ، میں اس کام کے لیے نہیں آیا ہوا۔ اس دور کا جو غلام تھا وہ ایسا ہوا کرتا تھا کہ اس سے ہر طرح کا کام لیا جائے گا، کسی قسم کی نہ نہیں کر سکتا، اگر بھاگ گیا تو اس کو پکڑ کے لا کر پھر اس کے حوالے کیا جائے گا جس کا غلام تھا۔ اور ایسا غلام اگر اپنے آقا کی بات کو مان لے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ حضرت زید نے حضور کا کلمہ پڑھا تو حضور کے غلام تھے۔ ایک بچہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ جن کو کہتے ہیں، یہ ابو طالب کے بیٹے، ابو طالب کے اس وقت 3 بیٹے تھے، ایک کا نام عقیل ہے، ایک کا نام جعفر ہے، ایک کا نام علی المرتضی رضی اللہ عنہ ہے۔ اور ابو طالب مالی اعتبار سے بڑے کمزور تھے، انہوں نے اپنے تینوں بیٹے مختلف لوگوں کے حوالے کیے ہوئے تھے کہ آپ ان کو پڑھائیں، ان کو کھلائیں پلائیں، میرے پاس اتنا مال و دولت نہیں ہے۔ ایک بیٹا انہوں نے اپنے بھائی حضرت عباس کو دیا ہوا تھا، ایک بیٹا انہوں نے اپنے بھائی حضرت حمزہ کو دیا ہوا تھا، اور علی المرتضی کو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا ہوا تھا کہ آپ ان کی تعلیم و تربیت کا بندوبست بھی کریں، آپ ان کی پڑھائی کا بھی کریں، آپ ان کی روزی روٹی کا بھی خیال کریں۔ وہ بچہ بھی حضور کے پاس پلتا تھا، اور جو حضور کے زیر سایہ پل رہا ہے، جو حضور کے احسانات کے بوجھ تلے موجود ہے، اگر وہ حضور کی بات کو مان لیتا ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ ابو بکر کی بات کریے، ابو بکر اپنے اس وقت کے زمانے کا سب سے امیر آدمی ہے، مکے کا بڑا تاجر ہے، سب سے زیادہ لوگوں سے اس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، کپڑے کا ایک بہت بڑا تاجر ہے، اور اپنے خاندان کا اپنے قبیلے کا سرپنچ ہے۔ وہ اپنے خاندان اور قبیلے کے اندر لوگوں کے درمیان فیصلے کروا رہے، وہ ایک رئیس آدمی ہے، معاشرے کے اندر اس کا مقام ہے، عزت ہے، وہ کسی کا غلام نہیں ہے، وہ کسی کے پیسے پہ کام نہیں کر رہا، وہ اپنا ذاتی کاروبار کر رہے، اور بڑا کاروبار کر رہا ہے، بڑا تاجر ہے، بڑا امیر اور مالدار انسان ہے، وہ آزاد انسان ہے۔ ایسا آدمی اگر کسی کی بات کو تسلیم کرے تو سمجھ میں آتی ہے کہ یہ سب سے اہم اور سب سے پہلا انسان ہے جس نے حضور کا اس انداز میں کلمہ پڑھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اعتبار سے بھی پہلے، اس اعتبار سے بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ پہلے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک اور اولیت پہلا ہے صدیق اکبر، اس سے پہلا کوئی نہیں ہو سکتا۔ حضور اسلام کی وفات کے بعد، پردہ کر چکنے کے بعد، آقا علیہ السلام کے لوگ اس زمانے میں کچھ لوگ بگڑ گئے، کچھ نے کہا جی ہم نے نبی نیا بنا لیا، مسلمہ کذاب اس کا نام تھا۔ کچھ لوگ مختلف انداز میں اسلام کے خلاف کھڑے ہوئے، تو منکرین ختم نبوت کے خلاف حضرت ابو بکر نے میدان لگایا، اور ابتدائی اسلام کا تو ابتدائی زمانہ تھا نا، ابھی حضور کے بعد تو ویسے ہی حالات عجیب ہو گئے۔ اس ایک جنگ میں 700 حافظ قرآن شہید ہوئے، 700 حافظ قرآن، اور اس وقت ابھی قرآن چونکہ مکمل ہی ہوا تھا، حضور اسلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے، تو اس وقت بڑے مصائب تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کو بلایا، اور بلا کر کے کہا کہ میں عجیب حالات دیکھ رہا ہوں، 700 حافظ قرآن شہید ہو گئے، اور ہمارے اوپر یلغار چلی آ رہی ہے کفار کی طرف سے، منافقین کی طرف سے، مرتدین کی طرف سے، تو ہمیں اس کام کو باقی رکھنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم ایسا کوئی کام کریں کہ جس کی بنیاد پہ یہ اللہ کا قرآن جو ہمارے پاس موجود ہے دستور و منشور کی شکل میں، یہ باقی رہنا چاہیے۔ پھر حضرت بکر نے حضرت علی اور دیگر صحابہ کے مشورے سے حضرت زید کو مقرر فرمایا، انہوں نے پھر اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے قرآن کو جمع کیا۔ علی المرتضی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابو بکر
پہلا وہ آدمی ہے جس نے قرآن کو دو گدوں کے درمیان جمع کر دیا. یہ قرآن کو جمع کرنے کا اعزاز سب سے پہلے جس کو اگر حاصل ہے تو وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور کوئی نہیں ہے. اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی غیر موجودگی میں مسلمانوں کا امیر حج بنا کر کے بھیجا سن 9 ہجری میں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں پہلے آدمی ہیں جو صحابہ کے امیر حج بن کر سن 9 ہجری میں حج کے لیے روانہ ہوئے اور صحابہ اکرام کو اپنی نگرانی میں جا کر کے حج کروایا. اس لحاظ سے بھی ابو بکر پہلے. اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے فرمایا تم کو پتا ہے کہ حضور کے صحابہ میں سب سے پہلا بہادر کون تھا؟ لوگوں نے کہا جی آپ. انہوں نے کہا نہیں میں نہیں ہوں. انہوں نے کہا ایک دفعہ مکہ کے اندر کفار نے اکٹھے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیا اور کہا کہ تو ہی ہے جو ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے. حضرت علی کہتے ہیں میں بھی وہاں موجود تھا اور بھی لوگ وہاں پہ موجود تھے. خدا کی قسم ہم میں سے کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ حضور کو جا کر ان سے چھڑائیں. ہم میں سے پہلا شخص جو آگے بڑھا حضور علیہ السلام کو چھڑوانے کے لیے کفار سے ان کے ساتھ جا کر ٹکرا گیا وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. خدا کی قسم اس وقت ان کے سامنے کھڑا ہونا بڑا مسئلہ ہوتا تھا. ہم بہت تھوڑے تھے لیکن ابو بکر بڑی بہادری کے ساتھ ان کے سامنے جا کے کھڑا ہوا. اسلام میں حضور کے صحابہ میں کہا جو سب سے پہلا بہادر بن کر کے سامنے آیا حضور کے صحابہ میں وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ. ایک ہی چیز میں ابو بکر اول تھوڑی ہے، ابو بکر ہر کام میں اول ہے. اور حضور اسلام ایک دفعہ تشریف فرما ہے، فرمانے لگے نبی علیہ السلام کہ بھئی تم میں سے آج روزہ کس نے رکھا ہوا ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا جی میں نے رکھا ہوا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آج جنازہ کس نے کسی کا پڑھا ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا جی میں نے پڑھا ہے. حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ کسی نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا جی میں نے کھلایا ہے. حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ کسی نے کسی کی عیادت کی، کسی کی بیمار پرسی کی؟ انہوں نے کہا جی میں نے کی. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے ایک دن میں یہ 4 کام کیے اللہ نے اس کے لیے جنت کو لکھ دیا ہے. اور حضرت صحابہ فرماتے کہ ابو بکر نیکی کے کام کرنے میں سب سے پہلے تھے اور اتنے زیادہ نیکی کے کام کرنے میں سب سے اول تھے کہ صحابہ کرام میں ان کا نام ایڈ یہ پڑ گیا تھا کہ یہ وہ شخص ہے جو نیکی کے کاموں میں سب سے آگے ہوتا ہے، اس سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ انداز زندگی ہے. انہوں نے جو صرف ایک کام میں محنت کیا کہ آگے نہیں، وہ سارے کاموں میں آگے تھے. حضور علیہ السلام ابھی اس دنیا سے پردہ کر گئے نا تو صحابہ کی عجیب حالت تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عجیب کمال انسان ہیں. حضور نے جن کے لیے فرمایا ہوا ہے کہ شیطان بھی ان کو دیکھ کے راستہ چھوڑ دیتے ہیں. حضرت عمر تلوار لے کے کھڑے ہو گئے کہ جس نے کہا نا حضور فوت ہو گیا میں اس کی گردن اڑا دوں گا. بڑے بڑے صحابہ پریشان. اور اس وقت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں باہر گئے ہوئے تھے. آئے حضور السلام کے چہرہ مبارک کو دیکھا، ان کے ماتھے کو بوسہ دیا، کھڑے ہو گئے، حالات کو دیکھ لیا، صحابہ کرام کے حالات کو بھی دیکھا اور قرآن کی آیت پڑھی کہ وما محمد الا رسول قد خلق من قبلہ الرسل. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس سے پہلے بھی انبیاء آئے اور گزر چکے. اور ساری آیت پڑھ کے لوگوں کے دلوں کو تسلی دی تو لوگ کہتے ہیں ہمیں ایسا لگا جیسے قرآن کی آیت یہ ابو بکر پہ نازل ہوئی. پڑھی تو ہم نے تھی لیکن پتہ چل رہا تھا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے. پوری امت کو اپنی قائدانہ صلاحیتوں کے ساتھ، اپنی سمجھ بوجھ کے ساتھ تلاشا دیکھ کر اپنی جگہ پہ مضبوط کھڑا کر دینے والا حضور کے صحابہ میں سب سے پہلا کوئی شخص تھا تو وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، اور کوئی نہیں تھا ان میں سے. سارے صحابہ اپنی جگہ پریشان تھے. جب نبی اسلام والسلام کے لیے یہ بات سامنے آئی کہ ان کو دفنایا کہاں جائے، اب صحابہ میں اس بات کا تنازع ہوا. بات کہنے لگے جنت البقیع میں، بات کہنے لگے وہاں پہ یہاں کر لیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے تھے وہ صحابہ میں کھڑے ہوئے اور اس تنازع کو حل فرمایا. کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوا ہے کہ انبیاء جہاں پر فوت ہوتے ہیں وہیں پر دفن کیے جاتے ہیں. اس لیے حضور جہاں فوت ہوئے ہیں حجرہ عائشہ میں، اس لیے ان کی قبر مبارک بھی یہیں بنے.
حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان کی وجہ سے یہ تنازع بھی حل ہوا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں پر ان کی تدفین فرمائی گئی. یہ پہلا شخص تھا جس نے اس معاملے کو حل کیا. اور حضور علیہ السلام نے ایک دفعہ ایک موقع پر صدقے کی اپیل فرمائی تو فرمایا ہم میں سے ابھی سب لوگ خاموش تھے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے جنہوں نے اپنے گھر کا سارا سامان اکٹھا کر کے حضور کے قدموں میں لا کے رکھ دیا. پھر پوچھا تھا نا ان سے کہ گھر میں کیا چھوڑا تھا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کے نام کو چھوڑا ہے اور کچھ نہیں چھوڑا. سب کچھ سمیٹ کے لے آئے تھے, کپڑے تک اتار کے لے آئے تھے, سب کچھ حضور کے قدموں میں نچھاور کر دیا. اس انداز میں حضور کی اپیل پہ صدقے میں پہل کرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, اور کسی صحابی کی مثال نہیں ملتی. اور صحابہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم صحابہ میں سے سب سے پہلے جس غلام کو کسی نے آزاد کروایا, حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے اگر کسی نے آزاد کروایا ہے تو وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسلام میں سب سے پہلے کسی صحابی غلام کو آزاد کروانے کا اعزاز بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے اور کسی کو نہیں ہے. اس کے بعد حضور علیہ السلام تو پردہ فرما گئے. حضرت ابو بکر نے 2 سال خلافت کی, نظام چلایا, ملک کے نظام کو بہتر کیا, بڑے بڑے معاملات کو سنبھالا. یہ انشاءاللہ آئندہ میں کریں گے باتیں. لیکن جب پہلا انسان اس حوالے سے کہ حضور علیہ السلام بھی فرما چکے کہ انبیاء کے بعد سب سے پہلا افضل انسان ابو بکر, قرآن بھی کہہ چکا کہ حضور کے بعد اگر دوسرا کوئی ہے تو جس کو پہلا کہیں گے انبیاء کے بعد وہ بھی ابو بکر. اب حضور وفات پا چکے. حضور علیہ السلام کے ساتھ پہلا آدمی جو حضور کے ساتھ دفن ہوا وہ بھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ہوا کہ روضۃ من ریاض الجنہ, کہ یہ جگہ جو ہے جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. اس جنت کے ٹکڑے میں حضور کے بعد سب سے پہلے آرام کرنے والا بھی ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضور یہ بھی فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن سب سے پہلے میں اٹھوں گا اور اس کے بعد میرے بعد جو سب سے پہلے اٹھے گا وہ ابو بکر. قیامت والے دن بھی ابو بکر کی اولیت حضور کے اعلان نبوت سے لے کر آخر تک چلی جا رہی ہے. سب سے پہلے قیامت میں اٹھیں گے اور فرمایا کہ جب سارے انبیاء کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا, ساری امتیں دروازوں پہ روک دی جائیں گی, امت محمدیہ بھی رکی ہوگی, اور امت محمدیہ کا پہلا فرد جس کو جنت میں داخل کیا جائے گا وہ ابو بکر ہو, اور اس کے بعد دوسرے لوگ داخل ہوں گے. اور ابو بکر کے لیے تو یہ بھی اعزاز ہے نا کہ 8 دروازے جنت کے پکاریں گے کہ ابو بکر کو ہمارے درمیان سے گزارا ہے. ابو بکر کوئی معمولی شخصیت تھوڑی ہے, ہر کام میں اول ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ. اس کے بعد نبی علیہ السلام کے بعد فتنے بڑے اٹھے. منکرین ختم نبوت کا فتنہ اٹھا, منکرین زکات کا فتنہ اٹھا, اور منکرین زکات کے خلاف جہاد کرنا, منکرین ختم نبوت کے خلاف جہاد کرنا, اس پہ امت کا سب سے پہلا جو اجماع ہوا ہے, جو اکٹھ ہوا ہے, وہ صدیق اکبر کی خلافت اول میں ہوا ہے. اس میں بھی ابو بکر شامل ہے. میرے محترم دوستو, مزید باتیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ کریں گے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت, ان کا مقام, ان کی رفت, یہ ہم جو تذکرہ کرتے ہیں یہ برکت کے لیے کرتے ہیں کہ ہمارے ایمان کو تقویت ملے, روشنی ملے. اصل میں معاملہ تبھی ہوگا جب ہم صدیق اکبر جیسے معاملات, ان جیسے معاملات کو ہم کریں, اپنی زندگیوں میں نافذ کریں, اپنے علاقوں میں, اپنے ملکوں میں, اپنے شہروں میں, اپنے گھروں میں نافذ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہر طرف امن و امان ہوگا. اللہ تعالی ہمیں حضور کے صحابہ کی سچی محبت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا